बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में हम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा पेश करने जा रहे हैं जो आपने दरबार यजीद में इरशाद फरमाया। हम्दो सना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है जो आलमीन का परवरदिगार है, और अल्लाह ताला की तरफ से दरूद और रहमत हो उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत पर। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने सच फरमाया है और वो इसी तरह फरमाता है, जिन लोगों ने बुराइयों का इर्तिकाब किया वो अपने अंजाम को पहुँचे, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया और उनका तमस्खुर उड़ाया और इस्तेहज़ाद किया। ऐ यजीद, क्या तेरा ये गुमान है कि हमें कैद करके तूने हम पर जमीन व आसमान की फिजा को तंग कर दिया है? क्या तेरा ख्याल है कि तेरे इस अमल से हम अल्लाह ताला के हजूर जलील हो गए हैं और तूने इस तरह इज्जत व मंजिलत हासिल कर ली है? क्या तेरा ये ख्याल है कि तूने अपने इस अमल से बारगाहे खुदाबंदी में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसने गुरूर व तकब्बर से तेरी नाक फुला दी है और तू अपने अतराफ में गुरूर व तकब्बर से देखता है और खुशी से इतराता है? क्या ये कायनात तेरी मर्जी से चल रही है और दुनिया के तमाम उमूर तेरे हुक्म से सर अंजाम पाते हैं? और ये भी मुमकिन है कि तू ये भी समझ बैठा है कि हमारी हुकूमत और फरमा रवाई को अपने इख्तियार में ले लिया है और तुझे इत्मीनान से मनमानी करने का मौका मिला है। ठहर ठहर, तू अपनी बर्बादी और वीरानी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्या तूने अल्लाह ताला के इस फरमान को भुला दिया है? जो लोग कुफ्र बेदीनी के मैदान में अपने सरकश घोड़े दौड़ाते हैं, ये गुमान न करें कि जो मोहलत हमने उन्हें दी है इस बिना पर दी है कि वो उन पर राजी है। नहीं, बल्कि हमने उन्हें मोहलत इसलिए दी है कि उन्हें अपने गुनाहों में इजाफे की मजीद फुर्सत मिल जाए, फिर उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का अजाब तैयार है। क्या यही इंसाफ है ऐ हमारे गुलामों की औलाद, तेरी औरतें और कनीजें तक पर्दे में हों और अल्लाह के रसूल की बेटियां बेपर्दा रसन बस्ता न महरमों के हजूम में कैदियों की सूरत में तेरे सामने खड़ी हैं। तूने नबी जादियों को कैदी बनाकर बेपर्दा कर दिया है, उन्हें अल्लाह के दुश्मनों के साथ शहर ब शहर फिराया है, हत्ता के शहरों के बाशिंदे, देहातों के लोग और हर पस्त व शरीफ दूरों नजदीक से हमें देख रहा है कि इनका तो कोई रह ही नहीं गया जो उनके पर्दे की हिफाजत करे, और ना इनकी हिमायत करने वाला कोई मौजूद है। ऐसे खूनखार शख्स से कैसे मेहरबानी की तवक्को की जा सकती है जिसके वालिदैन ने इस्लाम के पाकीज़ा शहीदों का जिगर चबाया हो और उसका गोश्त पोस्त शहीदों के लहू से बना हो? फिर ऐसा शख्स किस तरह अहले बैत के साथ अपने बुग़्ज़ो कीना में कमी कर सकता है? उसने हमेशा अहले बैत पर बुग़्ज़ो नफरत ही की नजर डाली हो और जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी में उसने कीना व इंतकाम में आंख खुली रखी हो और अपने एहसास गुनाह के बजाय अपनी गलती और जुर्म को बहुत बड़ा कारनामा जानते हुए कहता हो कि ऐ काश मेरे आबाओ अजदाद मेरी इस शादमानी और खुशहाली को देखते तो कहते, ऐ यजीद, तेरे हाथ शाल न हो, तेरे बाजू सलामत रहें। फिर तू फर्जंदे रसूल हजरत अबू अब्दुल्लाह के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारता है, हालांकि ये वो मकाम है जहां अल्लाह के रसूल बोसे देते थकते ना थे, और ये वही हुसैन हैं
جو جوانان جنت کے سردار ہیں، باوجود اس کے کہ تو اپنی شان میں شاعری و نکتہ آفرینی بھی کرتا ہے اور شاداں و فرحاں بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم، تو نے ہمارے قلوب کو زخمی زخمی کیا ہے اور ہماری اصل و جڑ کو کاٹ ڈالا ہے۔ تو نے جوانان جنت کے سردار، فرزند یعقوب الدین، فخر عرب اور عبد المطلب کے سرداروں کے پاک و پاکیزہ خون کو گرایا ہے۔ پھر تو نے اپنے آباء و اجداد کو آواز دی۔ اس خون کے گرانے میں تو نے اپنے آباء و اجداد کا تقرب تلاش کیا اور تیری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جیسے وہ تیری اس مجلس میں موجود ہوں۔ جی ہاں، اگر وہ تیری اس مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو عن قریب تو ان کی مجلس میں پہنچ جائے گا، تو اس وقت کہے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ شل ہوتے اور کلائی سے جدا ہوتے۔ اس وقت تو کف افسوس ملے گا اور کہے گا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وقت تو اللہ کے غیظ و غضب میں ہوگا اور اللہ کے رسول تجھ سے مخاصمہ کریں گے اور وہ کہیں گے اے میرے پروردگار، ان لوگوں سے ہمارا حق وصول فرما، ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ ان لوگوں نے ہم پر ستم ڈھائے ہیں اور ہر اس شخص پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے دوستوں کو قتل کیا اور ہماری حرمت کی ہتک کی۔ اے یزید، جو کچھ تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ تو نے اپنے ہی گوشت و پوست کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ بہت جلد تو اللہ کے حکم سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا۔ اس وقت ان کی ذریت کا خون تیری گردن پر ہوگا۔ مزید برآں ان کی عزت کی ہتک کا گناہ اور ان کے خون کا عذاب اپنی گردن پر رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کی آل کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے ہوئے ہوگا۔ ان کے خاندان کے بکھرے ہوئے افراد کو اپنے حضور جمع کر رکھا ہوگا اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں فرمان ہے، ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس کے حضور زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ جو کچھ انہیں اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے وہ اس سے شاداں و فرحان ہیں۔ بس اے یزید، تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ رسول عالمین تیرے خلاف دعویٰ کریں گے، جبرائیل ان کے گواہ و مددگار ہوں گے، اور بہت جلد ایسا ہوگا۔ جن لوگوں نے مکر و فریب کے ذریعے تجھے مسند اقتدار پر بٹھایا ہے وہ اپنے کیے کے جواب دہ ہوں گے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس دن تیری کیفیت کیا ہوگی اور تجھ سے زیادہ بدبخت کون ہوگا۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کون زیادہ مجبور اور زیادہ شکست خوردہ ہے۔ افسوس ہے، حوادث روزگار نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میں تیری اسیر ہوں اور تجھ سے کلام کر رہی ہوں، لیکن یہ دیکھ کہ میری نگاہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تیری قوت و حیثیت کو حقیر جانتی ہوں۔ مجھ میں اس قدر ہمت و طاقت ہے کہ یہ باتیں بھرے دربار میں تیرے سامنے کروں اور چاہتی ہوں کہ تجھے ذلیل و رسوا کر دوں، لیکن کیا کروں، میری آنکھیں گریہ کناں ہیں اور ہمارے قلوب اپنے عزیزوں کے فراق میں جل رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ کیا کچھ ہم پر گزر چکا
کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جماعت کو قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی شیطان صفت جماعت کے ہاتھوں جو اسلام کے ہاتھوں کل اسیر تھے اور طلقہ کہلائے۔ پھر اسلام نے انہیں آزاد کر دیا۔ تم لوگوں کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہیں، اور تمہارے منہ ہمارے گوشت اور بدن کو نگلنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ مقدس اجسام جو ٹکڑے ٹکڑے اور بے سر پڑے ہیں، آندھیاں اور طوفان ان پر خاک ڈال رہے ہیں۔ درندہ صفت لوگ انہیں بیابان میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اے یزید، اگر تو نے ہمارے قتل اور ہماری اسیری کو اپنے لیے غنیمت جانا ہے تو تجھے جان لینا چاہیے کہ اس کے عوض تجھے بہت بڑی سزا اور تاوان ادا کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب سوائے اس چیز کے جو تو نے پہلے سے جمع کر رکھی ہوگی تیرے پاس کچھ اور نہ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم روا نہ رکھے گا۔ میں تیرے مظالم کی اللہ کے حضور شکایت کرتی ہوں، اور اسی سے پناہ اور سرپرستی کی طالب ہوں۔ اے یزید، ہماری دشمنی میں تو جس قدر مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے۔ ہماری دشمنی میں جس قدر تجھ سے کوشش ممکن ہے کر گزر، اپنی تمام تر خواہشات کو استعمال کر۔ خدا کی قسم، ہمارے ذکر کو اذہان اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تجھ سے یہ ممکن ہے کہ ہم پر فروغ وحی کو روک سکے، اور نہ تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ ہمارے طول حیات اور ہمارے وسیع و بے کراں افتخارات کو ختم کر سکے، اور نہ ہی تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ تو اپنے ان ننگ و عار کے دھبوں کو اپنے داغدار دامن سے مٹا سکے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تیری عقل ماری گئی ہے۔ کیا اس میں بھی کوئی شک و شبہ باقی ہے کہ تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ تیری جماعت جو تیرے ارد گرد ہے بہت جلد پراگندہ ہونے والی ہے۔ تو اس دن کو یاد رکھ جب ندا دینے والا ندا دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے آغاز حیات کو خوش بختی و سعادت سے نوازا ہے، اور ہماری آخرت کو شہادت اور رحمت سے زینت بخشی ہے۔ ہماری اپنے اللہ سے درخواست ہے کہ اپنی رحمت و رافت کی ہم پر تکمیل فرمائے، اور خلافت کو جو ہمارا یقینی حق ہے ہمارے لیے قرار دے۔ وہ خدائے رحیم ہے، وہ اپنے دوستوں کی پناہ گاہ اور وہ سب سے بہتر مددگار اور مدافع ہے۔